السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم لوگوں کو وضو سے پہلے کی دعا، وضو کرتے ہوئے دعا اور وضو کے بعد کی یہ جتنی بھی دعائیں ہیں وضو کی، یہ ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وضو تو ہو جاتا ہے لیکن مزیداری نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، یہ ڈائری آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، تو یہ ڈائری ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسے ہی دے دیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پیک ویک کر کے ایک دم خوبصورت اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ دیں، تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اچھی چیز میں چار چاند اور لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، اگر یہ عبادتیں سنت کے مطابق ہو جائیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں ہم لوگ یاد کر لیں، تو کیا ہوگا کہ مزہ کچھ اور ہوگا عبادت کا، پھر اس میں نورانیت الگ ہوگی، پھر اس میں روحانیت الگ ہوگی۔ تو اسی لیے میں دعائیں بتاتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو وضو کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو وضو کرتے وقت بسم اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب ہم وضو شروع کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں۔ وضو کے درمیان مطلب یہ کہ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، چہرہ دھو لیا، تو وضو کے درمیان آپ کبھی بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو وضو کے درمیان تو یہ دعا پڑھیں آپ، اور وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ مان لیجیے آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں، اور جب وضو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، وضو سے آپ فارغ ہو گئے، تو یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ دعا جو ہے وضو کے بعد کی دعا، یہ آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی دعا ہے؟ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ کلمات پڑھنا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ اس کے بعد آپ یہ جو دعا میں نے ابھی بتائی کہ وضو کے بعد کی دعا، اس کو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پڑھنا ہے، اور آپ چاہیں تو انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انگلی اٹھا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلی اٹھا کر یوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا آپ نے پڑھ لی وضو کے بعد۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لیں۔ تو یہ دعا ہے وضو کے بعد کی۔ اچھا، ایک دعا اور بھی ہے، بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا فرماتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی حمد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، وضو سے پہلے، وضو کے درمیان کی دعائیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، تاکہ ہم جو وضو کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ دعائیں آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی تو ہماری عبادت میں چار چاند لگ جائیں گے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور شروع میں دیکھ دیکھ کے بھی آپ پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ دیکھ دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔